अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरत अल-निसा आयत नंबर 144। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کے سوا کافروں کو اپنا حلیف نہ سمجھو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ نافرمانوں کی دوستی کے ذریعے اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت قائم کر لو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم میں کفار سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کفار سے دوستی کرنا در حقیقت اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت قائم کرنا یہاں پہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ کلیئر کٹ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کفار سے دوستی نہیں کرنی، ان سے دلی تعلق نہیں رکھنا۔ اور یہ الگ سے کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ مکہ میں سب مل جل کر رہتے تھے، وہاں ایک ہی ٹرائب کے اندر ہمیں نظر آتا تھا کہ باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، یا ایک بھائی کافر ہے، دوسرا بھائی مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ خونی رشتے ہوتے ہیں اور ان کو انسان چھوڑ نہیں سکتا۔ برسوں سے نیبرز اکٹھے رہ رہے ہیں، ان میں کوئی کافر ہے تو کوئی مسلمان ہے۔ تو اب مدینہ آنے کے بعد سچویشن یوں چینج ہو گئی ہے، دو مختلف سٹیٹس بن گئی ہیں۔ مکہ میں آئے روز کفار کوئی نہ کوئی محاذ کھڑا کرتے رہتے تھے، پھر مدینہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ توفیق دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ میں ایک ریاست قائم ہوئی۔ تو اب یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے آگے یہ رول ہوگا کہ مومن کفار کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جب دلی دوستی ہوتی ہے تو سیکرٹ بھی شیئر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جس سے دوستی ہوتی ہے اسی کا دین اپنانا انسان شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پچھلی کافی آیات سے منافقین کا قصہ چلا آ رہا ہے کہ منافقین دیکھنے میں مسلمان لگتے ہیں، وہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، لیکن ان کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے اور ان کا دلی لگاؤ بھی کفار کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی دوستیاں بھی کفار کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو پھر جب سچے مومن مسلمانوں کو، یعنی کہ جو یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں منافق، وہ ویسے دیکھنے میں تو مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن جب سچے مومن ان مسلمانوں کو یہ چیزیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہم بھی ان سے دوستیاں کریں۔ ان کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ منافقین ہیں، تو اس چیز پر جہاں پہ ریڈ لائن لگا دی گئی ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں، کفار اور منافقین کے ساتھ معاشرتی، سیاسی اور کاروباری تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، لیکن انہیں اپنا ہمدرد اور خیر خواہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ انہیں اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا، کیونکہ یہ ہمیشہ ملت اسلامیہ کے نقصان کے خواہاں رہتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ آپ ذرا غور کریں تو اس کا مشاہدہ میدان احد سے لے کر ہر دور میں کیا گیا ہے۔ 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو ابتدا میں روس سمیت کئی ملکوں نے مخالفت کی، لیکن جو ہی امریکہ نے انہیں مفادات کا لالچ دیا تو روس عراق کا پرانا حلیف ہونے کے باوجود امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور اسی طرح پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں، جب مسلمان کسی نقطہ پر اکٹھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو کفار مسلمانوں کو تنگ نظری کا طعنہ دیتے ہیں۔ تو بتا دیا گیا ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینہ، یہ کہ تم اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو، یعنی تمہیں عذاب دینے کے لیے یہ واضح دلیل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا کہ ہم تمہیں ان کے رویوں سے ڈرا چکے ہیں، اس میں ان کے جو مقاصد پنہا ہے اس سے آگاہ کر چکے ہیں، اس کے بعد بھی اس راہ پہ چلنا
عذاب کا موجب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اور اس طرح کی سزا دے گا جو کفار کو دی جا رہی ہے، اس قسم کی سزا دے گا جو منافقین کو دی جا رہی ہے۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، ایسی جو کوئی سزا ہمارے اوپر وارد ہو سکے۔ احتیاط سے چلنا ہی تقویٰ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی دوستیاں دیکھیں کہ کن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کہاں دلی لگاؤ ہے، کس طرف ایفیلیشن ہے۔ اسی سے انسان اپنے ایمان کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو تمہیں غیر مسلموں اور منافقوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ تم اللہ کے حضور خود ہی اپنے آپ کو سزا کے مستحق قرار دے رہے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کو اپنے دین کے بارے میں استقامت رکھنے اور کفار سے قلبی دوستی نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔